بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسول الکریم۔ محترم سامعین کرام، حج کی 3 قسمیں ہیں: حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔ حج تمتع اس حج کو کہا جاتا ہے کہ جس میں عمرہ الگ احرام سے ہو اور حج الگ احرام سے ہو، یعنی وہ حج جس میں عمرہ بھی ہو لیکن عمرہ الگ احرام سے ہو اور حج الگ احرام سے ہو۔ ہمارے پاکستان سے جو حاجی حضرات حج کرنے جاتے ہیں عموماً وہ حج تمتع ہی کرتے ہیں، اس لیے ہم حج تمتع کا طریقہ اپنی استطاعت کے مطابق آپ کے سامنے رکھیں گے، اس کی ترتیب آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ہمارے متعلقین سننے والوں میں سے جو حضرات حج پر جائیں تو ان کے لیے آسانی ہو، حج کو بہتر طریقے سے ادا کر سکیں اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کی دعاؤں اور ان کے حج کے اعمال میں ہمارا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ہو۔ تو حج تمتع جس حج میں عمرہ الگ احرام سے اور حج الگ احرام سے ادا کیا جاتا ہے، تو الحمدللہ عمرے کے طریقے پر عمرہ کا آسان اور مختصر طریقہ، اس پہ ہماری الحمدللہ پہلے ہی سے ایک ویڈیو موجود ہے، یوٹیوب پر بھی فیس بک پر بھی شیئر کی ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے صرف حج کا طریقہ، جو حج کے 5 دن ہیں ایام حج، وہ سامنے رکھتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، حج کا پہلا دن 8 ذی الحجہ کا دن ہے۔ اس دن حاجی جب حرم شریف میں نماز پڑھے گا تو سورج طلوع ہونے کے بعد نماز فجر پڑھنے اور سورج طلوع ہونے کے بعد غسل کرے گا، نہائے گا۔ نہانے کے بعد احرام کی 2 چادریں لے گا اور سر پر ٹوپی رکھ کر 2 رکعت نفل پڑھے گا۔ اس کے بعد سر سے ٹوپی اتار کر، کیونکہ حالت احرام میں مرد کے لیے سلے ہوئے کپڑے کی اور اسی طرح ٹوپی پہننے کی اجازت نہیں، عورت اپنے کپڑوں ہی میں رہے گی لیکن کوئی کپڑا اس کے چہرے سے ٹچ نہ کرے۔ البتہ عورت کے لیے پردہ ضروری ہے، اس لیے وہ چھجے والی ٹوپی کا استعمال کرے تاکہ چہرہ بھی ڈھکا رہے اور چہرے سے کپڑا بھی
مسنا ہو۔ تو لہذا حاجی 2 رکعت نفل پڑھ کر سر سے ٹوپی اتار کر حج کی نیت کرے گا کہ یا اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور مجھ سے قبول فرما۔ اور اس نیت کے بعد مرد بلند آواز سے اور عورت آہستہ آواز سے تلبیہ کہیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور اب یہ تلبیہ یہ 10 ذی الحجہ تک بار بار پڑھتے رہیں گے، یعنی یہ تلبیہ حاجی کا افضل ذکر ہے۔ اب احرام باندھ کر حج کی نیت کر کے حاجی روانہ ہوگا مینا کی طرف۔ مینا مسجد حرام سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ اب حاجی مینا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر یہ 5 نمازیں پڑھے گا اور اسی طرح رات گزارے گا۔ یہ 5 نمازیں مینا میں پڑھنا اور وہاں رات گزارنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ جو حاجی بھی اس میں کوتاہی کرے گا گناہگار ہوگا، اپنے حج کے اجر عظیم کو ضائع کرنے والا ہوگا۔ اور وہاں 5 نمازیں مسجد خیف میں پڑھنے کی کوشش کرے، کیونکہ مسجد خیف وہ مسجد ہے جس میں 70 سے زائد انبیاء علیہم الصلاۃ نے نمازیں پڑھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس مسجد میں نماز پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہاں نمازیں پڑھی۔ بس یہ اعمال ہیں مینا کے۔ اب 9 ذی الحجہ حج کا دوسرا دن، تو حج کا دوسرا دن اس طرح ہوگا کہ مینا میں جب سورج طلوع ہوگا حاجی پر تو حاجی مینا سے میدان عرفات کی طرف روانہ ہوگا۔ میدان عرفات مینا سے 6 میل کے فاصلے پر ہے، اور حاجی اس بات کی 100% کوشش کرے گا اور اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ زوال سے پہلے پہلے میدان عرفات میں پہنچے، کیونکہ زوال سے لے کر مغرب سورج غروب ہونے تک عرفات میں یہ اتنا وقت رہنا یہ ایک مستقل واجب عمل ہے۔ وقوف عرفات یہ فرض ہے، لیکن پھر زوال سے سورج کے غروب ہونے تک یہ ایک مستقل واجب عمل ہے۔ اب جب حاجی میدان عرفات کی طرف جائے گا تو جب اس کی نظر جبل رحمت پر پڑے گی، جبل رحمت وہ مبارک پہاڑ ہے جس کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر مغرب تک غروب آفتاب تک قبلہ رخ بیٹھ کر
اللہ سے دعائیں مانگتے رہے، ہاتھ اٹھا اٹھا کر اللہ سے دعائیں مانگتے رہے۔ لہٰذا جب حاجی صاحب کی نظر اس پہاڑ پر پڑے تو حاجی صاحب کو چاہیے کہ رک جائے، ذکر کرے، اللہ سے دعائیں مانگے۔ البتہ اس پہاڑ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر وقوف نہیں کیا۔ یہ جو مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ پر وقوف کیا، اس پہاڑ کے اوپر، یہ غلط ہے۔ اور جب میدان عرفات پہنچے تو پھر حاجی کے لیے یہ سنت عمل ہے کہ زوال کے بعد نہا لے اور وقوف کرے، اور اگر نہانے میں مشکلات ہوں تو صرف وضو کر لے۔ اور اس بات کا بھی خیال رکھے کہ حاجی کا وقوف جو ہے میدان عرفات میں ہونا چاہیے۔ اس کے متصل ایک وادی ہے، وادی عرنہ، جو وقوف کا محل نہیں، وہاں بیٹھنے سے اجتناب کرے۔ میدان عرفات میں جو مسجد نمرہ ہے، جس میں امیر حج کا خطبہ دیتا ہے، اور اس کی اقتدا میں 2 نمازیں ظہر اور عصر ظہر کے وقت میں پڑھی جاتی ہیں۔ اس مسجد کا بھی کچھ حصہ وادی عرنہ میں ہے۔ لہذا اس بات کا خیال ہو کہ ہمارا وقوف جو ہے وہ وہاں پہ نہ ہو۔ لہذا اب جب حاجی میدان عرفات پہنچا تو اب یہ وقوف کرے گا، اور وقوف عرفات کے لیے حاجی صاحب کے لیے بہتر جگہ یہی جبل رحمت کے قریب ہے، کیونکہ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف کیا تھا۔ لہٰذا حاجی کو چاہیے کہ اس مقام پر پہنچنے کی کوشش کرے، کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر اللہ سے دعائیں مانگے، اور جب تھک جائے تو بیٹھ جائے، جب تازہ دم ہو تو پھر کھڑا ہو جائے، اور مغرب تک، غروب آفتاب تک یہی سلسلہ جاری رہے۔ اس دوران فرمایا جو حاجی صاحب بھی 100 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھے گا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اسی طرح 100 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھے گا، اسی طرح 100 مرتبہ درود ابراہیمی، اللہم صلی اللہم بارک، یہ آخر تک۔ تو فرمایا کہ اس حاجی صاحب کی مغفرت ہو جائے گی، یہ اپنے ذات کے بارے میں جو سفارش کرے گا وہ بھی قبول ہوگی، اور اسی طرح فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر یہ پورے اہل عرفات کے حق میں سفارش کرے تو جب بھی قبول ہوگی۔ لیکن اگر میدان جبل رحمت پر پہنچنا مشکل ہو، یا واپسی میں اپنے خیمہ پر آنا جو ہے وہ مشکل ہو، اس کو تلاش کرنا مشکل ہو، تو علماء فرماتے ہیں کہ اپنے ہی خیمے میں حاجی صاحب وقوف بھی کرے، اور ظہر اور عصر کی نمازیں بھی اپنے اپنے وقت میں وہاں جماعت کے ساتھ مکمل پڑھ لیں۔ یہ حنفی مفتیان کرام جن کا تعلق پاکستان سے ہے، بنگلہ دیش سے ہے، ہندوستان سے ہے، افغانستان سے ہے، اس بات کا فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر مسجد نمرہ پہنچنا مشکل ہو، کیونکہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، اور تمام حاجی حضرات مسجد نمرہ میں جو ہے وہ
سما بھی نہیں سکتے، اور اسی طرح ظاہر ہے کہ تمام حاجی صاحبان جبل رحمت کے قریب بھی نہیں سما سکیں گے، نہیں آ سکیں گے۔ تو یہ فتویٰ دیا گیا ہے کہ حاجی صاحب وقوف بھی اپنے خیمہ میں کرے، اور اسی طرح نمازیں بھی جو ہے اپنے خیمہ میں اپنے اپنے وقت پر الگ الگ اذان اور اقامت کے ساتھ پڑھ لیں۔ اب جب سورج غروب ہو گیا تو اب حاجی صاحب میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف نکلے گا، اور مغرب اور عشاء یہ دونوں مزدلفہ میں پڑھے گا۔ مغرب کی نماز کو عشاء کے وقت کی طرف لے جا کر مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ پڑھے گا، چاہے وہ جماعت کے ساتھ ہو، چاہے وہ تنہا ہو، اور یہ نمازیں ایک اذان اور ایک اقامت سے ہوتی۔ اگر کوئی حاجی راستے میں مغرب کی نماز پڑھ لے گا تو مزدلفہ پہنچ کر اس کو اس نماز کا لوٹانا لازمی ہوگا۔ اب مزدلفہ میں پوری رات گزارنا یہ ایک مستقل سنت عمل ہے کہ وہاں حاجی رات گزارے، ذکر بھی خوب کرے، اور اسی طرح جو ہے وہ آرام بھی کرے، تلبیہ پڑھتا رہے۔ لیکن وادی محصر میں وقوف سے اجتناب کرے، کیونکہ یہ مزدلفہ میں شامل نہیں، اور یہ وہ مقام ہے جہاں اصحاب فیل پر عذاب نازل ہوا تھا۔ اور جب نماز فجر کا وقت داخل ہو جائے تو نماز فجر میدان مزدلفہ میں پڑھے، وہاں نماز کے بعد بیٹھا رہے، اور جب سورج نکلنے کے قریب ہو جائے تو مینا کی طرف چلے۔ بعض حضرات نماز فجر کے وقت کے داخل ہونے سے پہلے ہی مزدلفہ سے چلنا شروع کر دیتے ہیں نماز فجر پڑھ کر۔ تو ایک تو یہ غلطی کرتے ہیں کہ نماز فجر بے وقت پڑھتے ہیں جو ادا ہی نہ ہوئی۔ جس طرح حج فرض ہے اسی طرح نماز پڑھنا بھی فرض ہے۔ اور دوسری غلطی وہ یہ کرتے ہیں کہ نماز فجر کے وقت کے داخل ہونے کے بعد مزدلفہ میں نہیں ٹھہرتے، لہذا ان کا وقوف مزدلفہ نہیں ہوتا، اور یہ واجب عمل ہے، اس کی وجہ سے ان پر دم بھی لازم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی حاجی میدان عرفات سے سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے نکلے گا تو اس پر بھی دم لازم ہوگا۔ اچھا، تو اب مزدلفہ میں جب سورج طلوع ہونے کے قریب ہو جائے تو حاجی کو چاہیے کہ یہاں سے نکلے اور اپنے ساتھ کنکریاں لے لے۔ کنکریاں لے کر مینا جائے۔ اب وہاں پہلے دن مینا کا 10ویں ذی الحجہ کا پہلا عمل
رمی جمرہ عقبہ ہے، بڑے شیطان کو مارنا، کہ اس کو 7 کنکریاں مارے، اور کنکریاں مارتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر یہ تکبیر پڑھتا رہے۔ اس کے بعد دوسرا عمل حاجی کا یہ ہے کہ وہ قربانی کرے گا۔ اب خود کرتا ہے یا اس کو اطلاع دی جاتی ہے؟ اور جیسے ہی حاجی رمی شروع کرے گا تو حج کا تلبیہ پڑھنا ختم ہو جائے گا۔ تو دوسرا عمل قربانی ہے، اور تیسرا عمل حلق یا قصر ہے۔ حلق یعنی پورے سر کو منڈانا، قصر ایک انگلی کے پورے کے بقدر بال کاٹنا، یعنی تقریباً 1 انچ۔ تو یہ دونوں اعمال ہیں احرام کی پابندیوں سے نکلنے کے لیے۔ البتہ جب تک حاجی صاحب طواف زیارت نہیں کرے گا تو اس وقت تک اس کو اپنی اہلیہ سے ہم بستری کی اجازت نہیں ہوگی، اور عورتیں جو ہے وہ بھی اپنے بالوں کا قصر کریں گی۔ لیکن یہ ہے کہ عموماً جب حاجی حج پر جاتے ہیں یا عمرہ پر جاتے ہیں صرف، تو 3-4 عمرے کرتے ہیں۔ اب اگر ہر عمرے میں عورت جو ہے وہ قصر کرے گی پورے بالوں کا تو اس کے بال کافی چھوٹے ہو جائیں گے، اس لیے مفتیان فرماتے ہیں کہ وہ جب زیادہ عمرہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں، عمرہ کرنے والی خاتون عمرہ کے لیے جا کر، تو اپنے بالوں کو زیادہ چھوٹا ہونے سے بچانے کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے بالوں کے جو ہے 4 حصے کر لیں، ایک عمرہ میں 1/4 حصہ، دوسرے عمرے میں دوسرا، تیسرے میں تیسرا، اس طرح جو ہے اگر 4 عمرے کرتی ہیں تو چوتھے عمرے میں چوتھا حصہ، اس طرح پورے بال بھی جو ہے اس کے لمبائی میں زیادہ نہیں کٹیں گے، اور ہر عمرے کے بعد احرام سے بھی نکلے گی۔ تو غرض یہ 10ویں ذی الحجہ کے 3 اعمال ہیں: رمی جمرہ عقبہ، اور قربانی، اور حلق یا قصر۔ اس کے بعد حاجی جو ہے حرم شریف جائے اور وہاں طواف زیارت کر لے۔ ظاہر ہے کہ حاجی نے احرام کھول لیا ہے، لہذا اب یہ طواف زیارت میں استباع نہیں کرے گا، یعنی احرام کو دائیں کندھے کے نیچے دائیں بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر نہیں ڈالے گا، کیونکہ یہ تو اپنے عام لباس میں ہے۔ البتہ اس طواف میں رمل کرے گا، یعنی ذرا اکڑ کے چلنا پہلے 3 چکروں میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ صفا مروہ کی سعی بھی کرے گا، اور اس کے بعد وادی مینا میں آئے گا۔ طواف زیارت 10 ذی الحجہ کو بھی ہو سکتا ہے، 11 کو بھی اور 12 کو بھی۔ اسی طرح مینا میں جو پہلے دن رمی جمرہ عقبہ کی جاتی ہے، یہ بھی
زوال سے پہلے مستحب ہے، زوال نماز ظہر کے داخل ہونے کے بعد جائز ہے، اور مغرب کے بعد پوری رات یہ مکروہ ہے۔ لیکن مفتیان فرماتے ہیں کہ خواتین اور ضعیف مردوں کے لیے رات کو بھی رمی کرنا مکروہ ہے۔ تو یہ حج کے 3 دن ہو گئے۔ چوتھا دن تینوں شیطانوں کو مارنا ہے، جمرہ اولا، جمرہ وسطی، جمرہ کبریٰ، 7 کنکریاں مارنا ہے۔ کنکری مارتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر تکبیر کہنا ہے، اور ہر ایک شیطان کو جب ہم 7 کنکریاں ماریں گے اس کے بعد قبلہ رخ ہو کر دعا مانگیں۔ لیکن جب اب تیسرے شیطان کو ماریں گے، بڑے کو، حج کے چوتھے اور 5ویں دن، تو اس کے بعد جو ہے ہم قبلہ رخ ہو کر اور ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگیں گے، کیونکہ سنت سے ثابت نہیں، بس دعا ذکر کرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ اور پہلے دن بھی رمی جمرہ عقبہ کے بعد مستقل طور پر دعا کے لیے کھڑا ہونا سنت سے ثابت نہیں، اور یہ حج کے چوتھے اور 5ویں دن کی رمی جو تینوں شیاطین کی ہوا کرتی ہے، یہ ظہر سے، زوال کے بعد سے جو ہے یہ شروع ہوتی ہے، اور مغرب کے بعد یہ رمی جو ہے مکروہ ہوتی ہے، یعنی پوری رات۔ اس میں جائز ہے لیکن کراہت کے ساتھ، لیکن ضعیفوں اور خواتین کے لیے مفتیان فرماتے ہیں کہ رات کو بھی رمی کرنا مکروہ نہیں۔ لہذا اس طرح جو ہے وہ ہمارے حج کے 5 دن مکمل ہو جائیں گے، کہ چوتھے دن بھی ہم تینوں شیاطین کی رمی کریں گے، 5ویں دن بھی، اس کے بعد ہم حرم شریف آئیں گے، اور جب بھی ہم وہاں سے نکلیں گے تو طواف وداع کریں گے، رخصتی کا طواف، کہ یہ واجب ہے۔ طواف وداع نہ کرنے کی صورت میں دم لازم ہوتا ہے، لیکن اگر حاجی ایام حج کے بعد کچھ دن حرم شریف میں رہا اور وہاں نفلی طواف کرتا رہا، تو اس نفلی طواف کے ضمن میں طواف وداع کی ادائیگی ہو جائے گی، رخصتی کے وقت اس کے لیے ایک مستقل طواف کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح رمی، قربانی اور حلق یا قصر کی ترتیب میں بھی الٹ کرنے سے، یعنی ترتیب کو بگاڑنے سے جو ہے وہ دم واجب ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اس بات کا بھی خیال رہے کہ حاجی حج کے دنوں میں قصر کرے یا اتمام کرے، تو جو حاجی بھی ایام حج یعنی حج کے 5 دنوں سے پہلے مکہ مکرمہ میں 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہر چکے ہیں، تو اب وہ ایام حج میں جو ہے وہ نماز مکمل کریں گے، اتمام کریں گے، قصر نہیں کریں گے۔ اور اگر اس سے کم ٹھہرے ہیں تو اب وہ مسافر ہیں، لہذا وہ قصر کریں گے۔ لیکن اگر وہاں ایسے شخص کی اقتداء میں یہ ہوں گے، اس کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے جو مقیم ہے، جس کے 15 دن مکمل ہو چکے ہیں، تو ظاہر ہے اس کی اقتداء میں پھر یہ نمازیں مکمل کریں گے۔ تو یہ ہم نے آپ کے سامنے حج کا ایک مختصر اور آسان طریقہ اطمینان کے ساتھ رکھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے اور اس پر
عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ باقی 9 ذی الحجہ جس میں وقوف عرفہ کیا جاتا ہے، جو حج کا ایک اہم رکن ہے، تو رش تو زیادہ ہوتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان کوشش کرے مسجد نمرہ جائے اور حاجی اور امیر حج کی اقتداء میں نمازیں پڑھے اور اسی طرح حج کا خطبہ سنے۔ باقی آسانی کی صورت ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔